اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اب یہاں سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور ایک بہت ہی اہم معاملے پر ہم نے عدالت عالیہ سے رجوع کیا ہے۔ 15 جون کو کراچی میں میئر، ڈپٹی میئر اور ٹاؤن کے چیئرمین، وائس چیئرمین کے انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تمام وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ان کے مقاصد پورے ہوں اور جمہوریت پامال ہو۔ آج جو اہم ترین پٹیشن ہم نے فائل کی ہے وہ اس قانون سازی کے خلاف ہے جو انہوں نے غلط طریقے سے سندھ اسمبلی سے پاس کروایا ہے اپنی اکثریت کی بنیاد پر۔ اور اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوکل باڈیز کا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی پرسن ادر دین کونسل، یعنی جو منتخب نہیں ہوگا، وہ میئر بن سکتا ہے، ڈپٹی میئر بن سکتا ہے، ٹاؤن کا چیئرمین، وائس چیئرمین بن سکتا ہے۔ اس موقع پر جب 15 جنوری کو الیکشن ہو چکا، اس کے بعد ضمنی انتخاب 7 مئی کو ہو چکا اور اب میئر کا الیکشن بالکل قریب ہے، ایسے موقع پر یہ قانون سازی کرنا پیپلز پارٹی کے اپنے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور یہ جمہوریت کے انتخابات کے اس میں شفافیت کے پورے عمل اور اس کی روح کے خلاف ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ جس کو میئر بننا ہے اور پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے تو یہ بات طے تھی ایکٹ میں کہ وہ کونسل کا ممبر ہوگا، وہ یونین کمیٹی کا الیکشن لڑے، وہاں سے وہ اپنی پوری مہم چلائے اور مہم چلانے کے بعد پھر وہ ایلیجیبل ہو کہ وہ میئر بنے۔ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے انہوں نے نامزد کیا کہ آپ کو میئر بننا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ یونین کمیٹی کا الیکشن لڑیں گے۔ ظاہر ہے یونین کمیٹی کا الیکشن کوئی آسان الیکشن نہیں ہوتا، آپ کو لوگوں سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، محلوں میں جانا ہوتا ہے، آپ کو کارنر میٹنگز کرنی ہوتی ہیں، ایک بہت بڑا وقت اس میں لگتا ہے۔ اور میں جماعت اسلامی کا کراچی کا ظاہر امیر بھی تھا، مجھے پوری الیکشن کیمپین کو لیڈ بھی کرنا تھا، تو میرے لیے وہ موقع کہ جس میں ہم مزید کیمپین اپنی آگے بڑھا کر مطلوبہ نتائج حاصل کرتے اور مزید ہماری تعداد میں اضافہ ہوتا، ووٹوں میں اضافہ ہوتا، اس سے محروم کیا گیا اور محدود کیا گیا یونین کمیٹی میں، اس لیے کہ قانون تھا۔ لیکن اپنی مرضی کے بندے کو لانے کے لیے جو اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں تھا، وہ منتخب ہی نہیں ہوا، تو اس کو اوپر سے لا کر آپ بٹھا دیں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ جمہوریت کی روح نہیں ہے، یہ ظاہر مساوی حقوق نہیں ہے، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کے اور جمہوری حقوق کے بھی خلاف ہے کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو تو آپ ایک مراعات دے دیں اور دوسری پارٹی کے لوگوں کے لیے کمپلسری دوسرا کام کر دیں۔ لہٰذا اس بنیاد پر بھی اور اس بنیاد پہ بھی کہ الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد قانون سازی کی جائے، یہ بدنیتی پر بھی مشتمل ہے اور تمام ان فیصلوں کی بھی نفی ہے جو اس حوالے سے مختلف کورٹس میں ہوتے رہے ہیں۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ مئی میں اس قانون کو پاس کروایا فرام 31 دسمبر 2021۔ تو آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے اس کو اپنی بہت ساری قانونی موشگافیاں جو یہ کر رہے ہیں اور بہت سارے کور حاصل اختیار کر رہی ہے جس میں وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو مسلط کرے، اپنی مرضی کی پوری مینجمنٹ کرے، تو اس کو ہم نے عدالت عالیہ سے بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس شرط میں موجود ہے جمہوریت کی روح کے مطابق اور الیکشن کے رولز کے مطابق، انتخابی عمل کے مطابق جماعت اسلامی کا میئر کامیاب ہونے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ نمبرز جس کے زیادہ ہیں اس کو جیتنا چاہیے، لیکن حال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نمبرز تو جماعت اسلامی کے زیادہ ہیں ان کے میئر کے لیے، اس لیے کہ پی ٹی آئی نے حمایت کی ہے، لیکن جیتیں گے ہم۔ اور اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آئیں گے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی فسطائیت اور اپنی بدترین فاشسٹ عمل کے ذریعے سے اس پورے الیکشن پر قبضہ کر رہی ہے۔ یہ ڈاکہ اور قبضہ ہے، اور میں وہ تمام لوگوں سے جو اس موضوع پر ڈسکشن کر رہے ہیں،
جو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے لوگوں کو خرید لیا، اگر پیپلز پارٹی نے لوگوں کو آنے سے روک دیا تو پھر تو یہ ہو جائے گا، تو آپ کیسے کامیاب ہو سکیں گے اور آپ کیسے اپنی کامیابی کی بات کرتے ہیں؟ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے سارے اینکر، ایسے سارے میڈیا کے دوست، ایسے سارے تجزیہ نگار سب سے پہلے یہ بات کریں کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ ڈاکہ ہے، اور ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہوتے ہیں، قبضہ کرنے والے جو ہے قبضہ گیر ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو پہلے ڈاکو اور قبضہ گیر ڈکلیئر کریں۔ آپ جمہوریت کا دشمن ڈکلیئر کریں، جمہوریت کو پامال کرنے والا ڈکلیئر کریں، پھر مجھ سے کہیں کہ اگر یہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ تو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈپٹی میئر کیوں نہیں بن جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکوؤں کو قبول کرتے ہیں، آپ قبضہ گیروں کی طاقت اور فاشزم کو قبول کر کے یہ سوال ہم سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے، اور سب کو اجاگر کرنا چاہیے کہ اس شہر کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کل آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا کہ میں نے جیل میں رہ کر معیشت کا مطالعہ کیا ہے، اور میرے پاس ایسے گر ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے ریزروز ہیں وہ پتہ نہیں کتنے $100 بلین ہو جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ آصف علی زرداری صاحب، کیا آپ پہلی مرتبہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں؟ آپ کی پارٹی سندھ میں آپ 50 سال سے آتے جاتے ہوئے حکومت کر رہے تھے، اب 15 سال سے مسلسل حکومت کر رہے ہیں۔ سندھ میں 18ویں ترمیم کے بعد سارے وسائل آپ کے پاس آتے ہیں، 7.5-8 ہزار ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ آپ نے اپنے بجٹوں میں پیش کیا ہے اور خرچے دکھا۔ آصف علی زرداری صاحب، آپ کی معیشت اس پر کیا کہتی ہے کہ سندھ میں یہ 8 ہزار ارب روپے کہاں ہیں؟ یہ معیشت اس پر سوال نہیں اٹھاتی کہ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ جا رہا ہے، کتابوں میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں لیکن ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ اس پر آپ نے کیا مطالعہ فرمایا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب، آپ کہتے ہیں ہم حالات کو بدل دیں گے، اور آپ نے اپنی مینجمنٹ کے ذریعے یہ تاثر بنانے کی کوشش کی کہ ہمارا میئر آئے گا تو ہم اتنے کام کر رہے ہیں، اتنے کام کر رہے ہیں، اتنی سڑکیں بنا رہے ہیں۔ جن سڑکوں کا نام لے رہے تھے صاحب، وہ تو صحافی کی مٹھی میں آ جاتی ہے جب تعمیر ہوتی ہے۔ یہ آپ کا حال ہے، اور آپ سے کہ اس وقت تو بلدیاتی میئر کام نہیں کر رہا، آپ کے ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے سے نظام چل رہا ہے۔ خود 1 سال تقریباً مرتضی وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر رہے، میئر کے اختیارات استعمال کیے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عباسی شہید اسپتال، اس میں MRI کی مشین بھی کام نہیں کر رہی،